دیکھو اگر یہی گلوکوز دل کی نالیوں میں چلے جائے تو ہارٹ اٹیک ہے، اگر یہی شوگر دماغ میں جم جائے تو الزائمر ہے۔ تو آپ نے اپنی پوری باڈی کو جو ہے نا ایکٹیو رکھنا ہے۔ مثلاً کیا تجربہ کر کے دیکھنا آپ، اب آپ کو فرض کیا شوگر کی بیماری ہے، آپ نے خوب دبا کے روٹی بھی کھا لی، چاول بھی کھا لیے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا آپ نے، بس آپ یوں کرنا شروع ہو گئے، تو تھوڑی دیر بعد آپ کے مسل کو جو ہے نا ضرورت پڑے گی انرجی کی، تو جو اسٹور گلوکوز ہے نا وہ خود بخود مسلز کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ڈاکٹروں سے مت پوچھنا، یہ سب جاہل کے بچے ہیں۔ جس طرح مولویوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا دین پر، اور غلط سلط دین آپ کو سکھایا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آپ کی جو صحت ہے، آپ کا جو کانسیپٹ ہے ہیلتھ کا، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور غلط چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اور جو انفارمیشن انٹرنیٹ پر موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس انفارمیشن کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی جن کو ڈائبٹیز ہو ان کو روٹی نہیں کھانی چاہیے، چاول نہیں کھانے چاہیے، ان کو فروٹس نہیں کھانے چاہیے، جوسز نہیں پینے چاہیے۔ پھر ایک دوسری پوسٹ آتی ہے، اس میں کہا ہے کہ نہیں، ان کو جو ہے رائس کھانے چاہیے، ان کو جوس بھی پینا چاہیے۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، آنکھ گلابی صلی اللہ کی، کس کی بات پر یقین کریں؟ ہر چیز میں بگاڑ ہے۔ ڈائبٹیز میں نارمل شوگر ریٹنگ جو ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر چیک کریں اور آپ کی شوگر جو ہے وہ 12 یا 13 آئے تو یہ نارمل ہے۔ لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے ان کو، جو میڈیکل ایسوسی ایشن ہوتی ہے، ان لوگوں کو یہ کہا کہ تم یہ چھاپو کہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر 8 تک ہے تو صحیح ہے، اور 8 سے اگر 9 ہو گئی ہے تو پری ڈائبیٹک۔ اب اس کے اندر تو سبھی آ جاتے ہیں، لہذا ہر آدمی جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے کھانے یہ اور وہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں، جینیٹکلی موڈیفائڈ چیزیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو کچھ بھی جا رہا ہے وہ سارا سر بیماری، پروسیسڈ فوڈ ہے۔ میکڈونلڈ والے جو چکن نگٹس بناتے ہیں، وہ 20 چکن نگٹس کا 20 پیسز آف چکن نگٹس وہ 4 یا 5 پاؤنڈ کا بیچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیئر باکس۔ وہ بڑے کھائے ہم نے، لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھی کہ کس طرح یہ بنتے ہیں، اس میں دکھایا کہ جو بھی ہڈیاں ہیں، پر ہیں، چربی ہے، وہ سب صاف کرتے وقت بن میں جو ڈالا تھا، وہ سارا بن اٹھا کے اس کا قیمہ بنا کے اور پھر اس سے چکن نگٹس بنتے ہیں۔ تو نری بیماری ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہے۔ جس طرح مولویوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا دین پر، اور غلط سلط دین آپ کو سکھایا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آپ کی جو صحت ہے، آپ کا جو کانسیپٹ ہے ہیلتھ کا، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور غلط چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو MBBS کر کے آیا ہے، کتابیں پڑھ کے آیا ہے، وہ کتابیں قرآن مجید سے تو برآمد نہیں ہوئی، عرش الہی سے تو میڈیکل کی وہ کتابیں نہیں نکلی، وہ انسانوں نے لکھی ہے نا۔ جو انہوں نے لکھا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ ہے؟ جو تمہیں بتایا گیا ہے کیا مطلب ہے اس ثبوت ہے کہ وہ سچ ہے؟ جس طرح صرف بلڈ پریشر کی بات کریں ہم، تو بلڈ پریشر ہر قوم کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں کے گورے ہیں، یہ مرچیں ورچے اسپائسز وغیرہ نہیں کھاتے، تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نسبتاً ریلیٹیولی ان کمپیریزن ٹو آور بلڈ پریشر فرام دا ایشین کنٹریز لو ہوگا۔ تو انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ بھئی 120
575. یہ ان کا ہے. ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے لوگ، سری لنکا کے لوگ یہ تو بہت اسپائسیز کھاتے ہیں، تو ان کا اگر بلڈ پریشر 160 بھی چلا جائے اور یہاں والا 90 بھی چلا جائے تو نارمل ہے، لیکن انہوں نے سب کے لیے ایک کیا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات پھر یہ بھی ہے کہ میڈیسن کا دار و مدار آب و ہوا سے ہوتا ہے. اب وہ میڈیسن یہاں بنی ہے، یہاں کے لوگ اس کو کھائیں گے، ان کو فائدہ ہوگا. ہم وہاں سے آئے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، ہمارے مٹی میں وہاں کی تاثیر ہے، ہمیں یہاں کی میڈیسن کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. تو سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے. کرپشن صرف مذہب میں نہیں آیا ہے، ہر جگہ کرپشن ہے. اب ظاہر ہے جس طرح عام آدمی مولوی کی بات کو اہمیت دیتا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ عالم دین ہیں، ان سے زیادہ کون جانے گا دین کو، اسی طرح لوگ ڈاکٹر کا چتیاپے کو مانتے ہیں. مجھے تو اس وقت حیرت ہوئی کہ جب میں نے بڑی ریسرچ کی کہ یہ ڈائبٹیز کے لیے جو میٹ مورفن کی ٹیبلٹ دیتے ہیں، میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں سب سے زیادہ جو پرومیننٹ چیز تھی وہ تھا کڈنی فیلئر. اب وہ کڈنی فیلئر کیوں ہے کہ وہ گولی اندر جائے گی، جو کھانا آپ نے کھایا ہے اس کے اندر سے کاربوہائیڈریٹس نکال کے وہ کڈنی کی طرف پھینکے گی. تو کتنے کاربز جو ہیں وہ کڈنی کی طرف، سارے کے سارے کاربز کڈنی کی طرف جائیں گے. کڈنی کتنا ڈیل کرے گی ان کو؟ تو یہ جو آج کے میڈیکل سائنس ہے، اس سے بڑا انسان کا کوئی دشمن نہیں. میرا جو ڈاکٹر تھا اس نے مجھے کہا کہ تم میٹ مورفن لے لو، تو میں نے کہا میں نہیں لوں گا. کہتا کیوں؟ میں نے کہا میں ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو کنٹرول کروں گا، میں میٹ مورفن نہیں لوں گا. کہتا ہے وہ تو ایکسرسائز سے ہوگی نا، ویسے تو نہیں ہوگی. میں بولا بھائی گولی کھانے کی کیا ضرورت ہے جب ایکسرسائز سے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. کہتا ہے نہیں مرضی ہے تمہاری، لیکن میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لو گولی. میں نے اس کو کہا یار میٹ مورفن سے تو کڈنی کو نقصان ہوتا ہے. کہتا ہے کس نے کہہ دیا؟ کوئی نقصان نہیں ہوتا. غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں نے اس کو بتایا کہ میں نے پوری اس پر ریسرچ کی ہے، ہوتا ہے نا نقصان. اس کو میکنزم بتایا ڈاکٹر کو کہ اس ایسے ہوتا ہے. سن کے کہتا ہے، چپ کر کے سنتا رہا، کہتا نہیں سب غلط ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا. یعنی ہر ڈاکٹر نے جھوٹ بولا. وہ بلڈ پریشر کی بھی ٹیبلٹس ہیں، وہ کھانے سے سارا بلڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز آپ کو ہو گئی ہے تو ہر 2-3 مہینے بعد چیک اپ کراؤ. یہ سارا کا سارا نظام آپ سمجھتے ہیں دنیا بہت اچھی ہے، یہ ڈاکوؤں کا، چوروں کا قبضہ ہے اس دنیا پر. نہ آپ کی میڈیسن ٹھیک ہے. ہم تو اسی بات پر پاکستانی قوم کو، انڈیا کی قوم کو کوستے رہے کہ وہاں پر جعلی فیک میڈیسن بنتی ہیں، بکتی ہیں. یہ جو اوریجنل میڈیسن بن رہی ہیں یہ فیک سے کم خطرناک ہے. اچھا، اور پھر ایک چیز یہ بھی لگا دی ہے ساتھ کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. کیوں؟ آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ نے علم حاصل کیا ہے، آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں نا. اور کسی اور کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے، وہ سیلف میڈیکیٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب دوسروں کو دوائی لکھ کے دے سکتا ہے تو اپنے لیے نہیں کر سکتا؟ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے حقیقت جان نہ جائیں، ڈاکٹر کے محتاج رہیں. پہلے انہوں نے کیا کیا؟ لوگ پاکستان، ہندوستان میں کھانا بنانے میں گھی استعمال کرتے تھے، اصلی گھی. انہوں نے کہا جی اصلی گھی سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور آج کیا کہہ رہے ہیں کہ اصلی گھی ضرور کھاؤ، وہ دل کے لیے اچھا ہے. کتنے بڑے حرامی ہیں یہ. پہلے کہا کہ مکھن مت کھاؤ، پنیر، مکھن سب پر پابندی، اس سے سب تمہارا دل خراب ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں. پھر وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کاربز ہیں، اس میں کتنے پروٹین ہیں، اس میں کتنے جو ہے وہ کولیسٹرول ہے. جبکہ فوڈ کے اندر جو کولیسٹرول ہے وہ نقصان دہ ہے ہی نہیں. آپ کچھ بھی کھا لیں، لیور کا کام کولیسٹرول بنانا ہے، کچھ بھی کھا لیں.
لیور کا کام ہی یہی ہے. کیوں لیور کا کام کولیسٹرول بنانا کیوں ہے؟ دماغ کو تر رکھنے کے لیے، یہ جو ہمارا بھیجا ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کولیسٹرول کی ضرورت ہے. اب کولیسٹرول دماغ کے اندر باہر کا پائپ لگا کے تو نہیں ڈالیں گے، دل سے گزرے گا تبھی دماغ میں جائے گا نا. بس فرق صرف اتنا ہے جو سمجھنا ہے آپ کو. جس آدمی نے مینیول اسٹک شفٹ گاڑی چلائی ہے تو اس کو یہ بات پتا ہے کہ کلچ دبانا ہے، آہستہ آہستہ کلچ ریلیز کریں گے، آہستہ آہستہ ایکسلریشن دیں گے. آدھا کلچ اوپر ہوا، آدھا ایکسلریشن ڈاؤن، بیچ میں آئے گا ایک بائٹنگ پوائنٹ. بائٹنگ پوائنٹ وہ مقام ہے جہاں پر گاڑی نہ آگے جائے گی نہ پیچھے. یہی سسٹم کولیسٹرول کے اندر ہے. گڈ کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول. گڈ کولیسٹرول زیادہ ہونا چاہیے، بیڈ کولیسٹرول کم ہونا چاہیے، تاکہ گڈ کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول کو اوپر چڑھا سکے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ لوگ تو جاہل ہیں. آج کل کے تو ڈاکٹر بھی جاہل ہیں بیچارے، کتابیں پڑھ پڑھ کے. اب جب ہم اس جی پی پہ جاتے تھے تو کچھ بھی بتاتے تھے وہ کتاب نکال کے دیکھتا تھا. ہاں بھائی بتاؤ کیا ہے تمہیں؟ یار یہ کیا حرامی پن ہے، تم ڈاکٹر ہو؟ سارا نظام ہی گڑبڑ ہے. جب انسان کے اندر کھانا جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، تو پھر جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو بریک کرنے کے لیے انسولین ہے. اچھا، اس کو بریک کرنے کے بعد اب وہ جو گلوکوز آپ کے بلڈ میں آئی ہے، اب اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. اس کا ڈسٹریبیوشن جو ہے کون کرے گا؟ وہ آپ نے کرنا ہے. ایسے کرنا ہے کہ اب آپ واک کر رہے ہیں تو واک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے مسل کو انرجی چاہیے، پھر وہ گلوکوز آپ کے مسل میں چلی جائے گی. یہ ڈاکٹروں سے مت پوچھنا، کچھ نہیں پتا، یہ سب جاہل کے بچے ہیں. واک کریں. دیکھو، اگر یہی گلوکوز دل کی نالیوں میں چلے جائے تو ہارٹ اٹیک ہے. اگر یہی شوگر دماغ میں جم جائے تو الزائمر ہے یہی چیز. تو آپ نے اپنی پوری باڈی کو جو ہے نا ایکٹیو رکھنا ہے نا. مثلاً کیا تجربہ کر کے دیکھنا آپ. اب آپ کو فرض کیا شوگر کی بیماری ہے، آپ نے خوب دبا کے روٹی بھی کھا لی، چاول بھی کھا لیے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا آپ نے؟ بس آپ یوں یوں کرنا شروع ہو گئے، یوں 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 یوں. تو تھوڑی دیر بعد آپ کے مسل کو جو ہے نا ضرورت پڑے گی انرجی کی، تو جو اسٹور گلوکوز ہے نا وہ خود بخود مسلز کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. صرف ضروری نہیں ہے کہ شوگر کم کرنے کے لیے آپ واک کریں. جسم کا کوئی بھی آرگن اس شوگر کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یوں یوں کرتے رہیں بیٹھے بیٹھے، یوں. اب یہ نہیں کہ 1 منٹ بعد یوں یوں کر کے آرام سے بیٹھ جائیں، کرتے رہیں نا کچھ دیر کے لیے، 15-20 منٹ. تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ جو ہے ان میں توانائی آ گئی ہے، کیونکہ وہ گلوکوز آ گئی نا. پھر آپ چلیں گے تو وہاں کے مسلز میں آ جائے گی. تو اتنی کوئی آپ نے 1 بوری چینی تھوڑی کھائی ہے جو کم ہی نہیں ہوگی سالی. تو 4 بریانی کی پلیٹیں، 2-4 روٹیاں، 2-4 مکھن کی ٹکیا، یہ تو 1 گھنٹے کی واک میں ادھر ادھر ہو جائے گی. آپ کو تو پریشانی ہوگی کہ یار اور لاؤ کچھ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یور باڈی از میڈ ٹو موو. کیونکہ جب بیٹھے رہیں گے تو آپ کچھ بھی کھا لیں، وہ فیٹ ہی بنے گی، انرجی اسٹور ہو جائے گی نا. کچھ بھی کھا لیں. یہ سب ایک فراڈ ہے. یہ مت کھاؤ، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. اب یہ جو کولیجن کی بات کرتے ہیں، کہاں سے آئے گا کولیجن؟ یہ جو ہم پائے کھاتے ہیں یہ سارا کولیجن ہے. ویسے کوئی پڑھا لکھا نرم و نازک بندہ اینک لگائے ہوئے، یعنی برگر فیملی کا، اس کو کہیں پائے کھاؤ گے؟ برگر کھاؤں گا. وہی بھوتنی کا 40 سال کے بعد پھر کہے گا یہ کولیجن کی ٹیبلٹ لے رہا ہوں. اب اے حرامی، یہ پائے کے اندر جو ہے کولیجن بھرا ہوا تھا نا، جس طرح اب ہمارے ہندو بھائی ہیں. دیکھو بھائی ایک بات بتا دوں میں آپ کو، بھگوان اللہ رام رحیم سب ایک ہی ہے. تو بھگوان یا اللہ اتنا گھامڑ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بات بولے کہ جس سے انسان کو نقصان ہو.
تو یہ جو چیز ہے نا کہ گوشت مت کھاؤ، پروٹین کہیں اور سے لے لو، چلو لے لو پروٹین کہیں اور سے، دال سے لے لو، کہیں اور سے لے لو، کسی اور سبزی سے لے لو، لیکن پروٹین کی ایبزارپشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی باڈی میں امائنو ایسڈز بھی ہوں. وہ دالوں میں نہیں ہے، وہ گوبھی میں نہیں ہے. گوبھی کھا کھا کے آپ پاتے رہیں، اس میں نہیں ہے امائنو ایسڈز. امائنو ایسڈ جو ہے صرف میٹ میں ہوتے ہیں.